بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ نے دنیا کی زندگی کو ذمہ داریوں کی زندگی بتایا کہ یہ لہو و لعب نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے. اور بتایا کہ یہ زندگی حقوق ادا کرنے کی زندگی ہے، اور بتایا کہ یہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کی زندگی ہے. ہاں، یہ دنیا کی زندگی کے پہلو ہیں. جی ہاں، کہ اللہ نے یہ زندگی کو اس لیے بنایا، اس لیے بتایا کہ اس میں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی ملتی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں. دونوں چیزیں ملتی ہیں بندوں کو، نعمتیں بھی ملتی ہیں، ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں. آپ نے یہ مسنون دعا آپ کو یاد بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی کہ جو نماز کے بعد مسنون دعا مانگی جاتی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ ایک مسنون دعا ہے جو نماز کے بعد مانگی جائے. یہ فرمایا ہے کہ اس کے یہ دعا مانگے. تو اس دعا میں کیا بتایا ہے؟ تو مانگنے کا حکم دیا، مانگنے کی ترغیب دی کہ اس دعا کو مانگا کرے، کوئی چھوڑے نہیں اس کو. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا میں یہ چیز مانگی ہے کہ اللہ میری مدد فرما. کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری عبادت اچھی کروں. اس دعا میں یہ تین باتیں ہیں. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تو ذکر کرنے پر مدد مانگی ہے. تو ذکر سے کیا مطلب ہے؟ تو ذکر سے مطلب یہ ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اور اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو کہا کہ میں تیرا ذکر کروں، اس پر تیری مدد ہو جائے. تو ذکر سے مطلب یہ ہے کہ میں تیری اطاعت کرنے والا بندہ بنوں. ہاں، کیونکہ ذکر جب آ جائے گا زندگی میں تو غفلت دور ہو جائے گی.
غفلت دور ہوگی تو اطاعت نصیب ہوگی. اس لیے ایک دعا مانگی کہ مجھے اعانت کر میں تیرے ذکر کرنے پر. دوسری چیز کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں کی طرف روزانہ آتے ہیں، صبح میں شام میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہماری طرف آتے رہتے ہیں. جس طرح نعمتیں آتی ہیں، جس طرح نعمتیں آتی ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ہماری طرف آتے رہتے ہیں. تو اس احکام کے لیے ذاکر ہونا ضروری ہے، غافل ہونا جائز نہیں ہے. کہ غافل ہوگا تو حکم کیسے پورے کرے؟ اس لیے دعا مانگیے کہ میں تیرا ذاکر بنوں تاکہ جو جو حکم آئیں تیری طرف سے وہ حکم مجھ سے پورے ہو جایا کرے. کیونکہ اصل زندگی یہی ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہو جائیں، احکامات ادا ہو جائیں. احکامات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم اللہ کے حکموں کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں کرنے کے لیے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور ایک قسم اللہ کے حکموں کی وہ ہوتی ہے کہ اس سے بچو اس سے بچو اس سے بچو، اس کو چھوڑو. دو قسم کے حکم ہوتے ہیں، امتناعی اور امتثالی. یعنی وہ حکم کے جن کا بجا لانا ضروری ہے، وہ حکم کے جن سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہ دونوں قسم کے حکم ہماری طرف رات دن آتے ہیں. جی ہاں، تو دعا مانگی ہے کہ مجھے تیرے ذکر کی توفیق دے، یعنی میرے اندر سے غفلت ختم ہو جائے تاکہ جو آنے والے احکام میری طرف ہیں وہ ادا ہو جائیں. ہاں، اعنی علی ذکر کا، تو حکام پورے کرنا یہ ذمہ داری ہے. دوسری چیز جو بندوں کی طرف آتی ہے وہ اللہ کی نعمتیں آتی ہے. رات دن ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، استعمال کرنے کی، تندرستی کی، فرصت کی، سب چیزیں نعمتیں کہلاتی ہیں. یہاں تو ہمارے پاس رات دن نعمتیں آتی ہیں. تو نعمتوں کے جواب میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ نعمتوں کے جواب میں شکر ہونا چاہیے، حکموں کے جواب میں ذکر ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے. اور جو نعمتیں ہماری طرف آئیں ان نعمتوں کے جواب میں کہ شکر ادا ہونا چاہیے. تو یہ زندگی صحیح ہوئی. ہاں، اس لیے کہا کہ جو نعمتیں ہماری طرف آ رہی ہے اس میں میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اس بارے میں تو میرا مددگار بن جا، تاکہ نعمتوں کے جواب میں مجھ سے شکر گزاری ہو جاوے، ناشکری ہو جاوے، ناشکری نہ ہو جاوے. اس لیے کہ شکر گزاری پر اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ناشکری پر نعمتیں بعض مرتبہ چھینی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں نعمتوں کو. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اسے کہ مجھ سے جو نعمت ملی ہے وہ چھینی نہ جاوے. ہاں جی ہاں، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، یا ناشکری کی وجہ سے بعض مرتبہ نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں کہ اچھا اور لے اور لے اور لے، اور یہ لے کر کے غافل ہو جاتا ہے، پھر اکڑ جاتا ہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو نامراد بناتے ہیں. ہاں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. کہ ان لوگوں کو جن باتوں کی ذمہ داریاں دی گئی تھی، جب وہ ذمہ داریاں انہوں نے بھلا دی تو ہم نے یہ سزا دی ان کو کہ جو نعمتیں ہم دے رہے تھے وہ اور بڑھا دی کہ اور لو اور لو اور لو. وہ نعمتیں بڑھ گئی، اور ان نعمتوں کی وجہ سے پھر جو ذمہ داریاں تھیں وہ غفلت کی وجہ سے بھلا دی. نعمتوں کی محبت میں، نعمتوں کی محبت میں وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی وہ بھلا دی گئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ قارون کو مال ملا، اسے بتا کہ اس مال میں اللہ کا حق ہے، اس حق کو ادا کرو، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ مال تو میں نے کمایا ہے، میں نے بنایا ہے، میرا ہنر ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. جی ہاں، یہ ہوتا ہے.
کہ نعمت کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ سرکشی ہو گئی ہے. تو کہا کہ پھر جو ذمہ داری ہے وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو کہا جب نعمتوں کے جواب میں انہوں نے یہ کیا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے اور نعمت اور لو یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں کی وجہ سے ان کے اندر اطراحٹ پیدا ہو گئی. ہاں پھر اترانے لگے کہ تو ہماری ہے، کس کا حق ہے. یہ جب یہ بات ہوتی ہے تو فرمایا کہ پھر یہ ہوتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، پھر ایسے لوگوں کے اللہ کہتے ہیں ہم اچانک پکڑ کر لیتے ہیں. ہاں اچانک پکڑ کر لیتے ہیں. اور جب اچانک پکڑ ہوتی ہے تو نہ توبہ کا موقع ملا، نہ نعمتوں کا شکر کا موقع ملا. جی ہاں، نہ توبہ ملی نہ نعمتوں کا شکر ہوا. تو کہا کہ پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو کر مر جاتے ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رفت ہے کہ آج ہمارے سامنے اور ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آوے تو کیا کریں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنا کام زیادہ کریں. یہ نہیں کہ نعمتوں کی لذتوں میں اور نعمتوں کی مسرتوں میں گم ہو جائیں. ہاں بلکہ جتنی نعمتیں زیادہ اتنا کام زیادہ. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، تو مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اپنی عبادت کو اتنا بڑھایا کہ ورم آیا. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ ورم آ گیا. تو فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی خیر دے دی، کعبے کی چابی ہاتھ میں آ گئی. جی ہاں وہاں جا نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دے دیا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی. اور راستے بھی دعوت کے لیے کھل گئے، لوگ آنے بھی جانے بھی لگے. جی ہاں. تو کہا جب اس نعمت پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس لیے آپ نے اپنی عبادت کو بڑھا دی. اور یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نعمتوں کو بڑھاوے تو ہم نعمتوں کی محبت میں یا نعمتوں کی لذت میں گم نہ ہو جائیں. ہاں اس لیے کہ جب یہ بات ہوگی تو آدمی کو نشہ چڑھ جاتا ہے. ہاں غفلت کا، مال کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے اس کو نشہ چڑھتا ہے، یعنی اس کی محبت ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ رسول کی بات اس کے دل پر زیادہ اثر نہیں کرتی. ہاں بلکہ روز بروز وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہا انبیاء کرام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو بڑھایا تو انہوں نے کام کو بڑھایا. انبیاء کرام میں 2 نبی ایسے ہیں کہ جن پر نعمتیں اللہ نے بہت بڑھائی ہیں. ایک داؤد علیہ السلام، ایک سلیمان علیہ السلام. ہاں ان کی زندگی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہتیں بھی دی اور نبوت بھی دی، دونوں کو. بادشاہتیں دی، بادشاہ بنایا، اور ایسا بادشاہ بنایا جاہ و جلال کے ساتھ. تو سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت ملی کہ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. ہاں جناتوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ان سب پر ان کی حکومت تھی. پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، پرندے کیا بولتے ہیں. وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی. پرندے کیا بولتے ہیں؟ پرندے باتیں کرتے تھے. جی ہاں، کیونکہ ان پر ان کی حکومت تھی.
سلیمان علیہ السلام کی، ایسے داؤد علیہ السلام کہ ان کے بھی حکومت تھی، بڑی حکومت تھی، اور جب تورات پڑھتے تھے تو پرندے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. جی ہاں، تو ان پر دو بڑی نعمتیں تھیں کہ نبوت بھی ملی، حکومت بھی ملی. تو داؤد علیہ السلام نے اپنے 24 گھنٹے کا پروگرام بنا رکھا تھا کہ ہر وقت ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی اللہ میں اور اس کی عبادت میں مشغول ہوگا. ہر وقت ان کے گھر میں یہ ترتیب بن رہی تھی کہ اس کوئی نہ کوئی ممبر، کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مصروف ہوگا. 24 گھنٹے خالی نہیں. یہ ان کے گھر کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی تھی. خود داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، بادشاہت دی ہے. اس کے جواب میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کو اس کا مشورہ دیتے، اس سے وہ زیادہ روزے رکھتے تھے کہ صوم داؤدی رکھو تاکہ نبھا سکو آخر تک. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن. یہ اس جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ کر دی تھی، تو اس کے جواب میں عبادت بھی اور اللہ کے حکموں کی تابعداری بھی یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. حالانکہ ان کی تو حکومت تھی، اجتماعی مال بہت تھا ان کے پاس. جی ہاں، لیکن وہ اجتماعی مال کو استعمال نہیں کرتے. ہاں، اجتماعی مال یہ تو پبلک کا مال ہے، اس میں لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا حصہ ہے. تو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے. تو ان کے ہاتھ کی کیا کمائی تھی کہ وہ لوہے کا کام کرتے تھے. لوہار، لوہے کی چیزیں بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو جاتا تھا. اب ان کو بھٹی کی ہتھوڑی کی ضرورت نہیں پڑتی بنانے کے لیے، بلکہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم بن جاتا تھا. تو وہ اپنی تمام ضرورت کی چیزیں اس سے بنا لیتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اللہ کہتے ہیں تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. یہ ہنر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کا کام کا. داؤد علیہ السلام کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا. حالانکہ بادشاہ تھے اور نبی بھی تھے، تو نعمتیں زیادہ ہوئی تو اپنا کھانا پینا تو مختصر بنایا، لیکن عبادت کا ماحول زیادہ کہ 24 گھنٹے ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی فرد، کوئی ممبر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتیں زیادہ کرے تو اس کا شکر بھی زیادہ. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو انبیاء کرام اپنی زندگی میں کام شاکرانہ مزاج سے کرتے تھے. یعنی ان کا مزاج شکر گزاری کا. ہاں، کہ مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں. ہاں، نبیوں کے قصے ذکر کیے ہیں، چونکہ ہم کو نبیوں والا کام دیا ہے. ہم کو نبیوں والا کام دیا ہے، نبیوں والی دعوت ہے، نبیوں والی تعلیم ہے، نبیوں والی عبادت ہے، نبیوں والی خدمت ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے. اس لیے ان کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے سنائے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے. قرآن کریم میں ان کے قصے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے اتارے.
ان کی دعائیں اتاری کہ وہ کام کر کے اللہ سے کیا مانگتے تھے. تو آدمی وہ مانگتا ہے، وہ چیز مانگتا ہے جس کے اس کے دل میں اہمیت اور زیادہ ضرورت ہو. عام طور پر وہی مانگتا ہے آدمی. اس لیے نبیوں کی دعائیں بھی اتاری ہیں کہ نبیوں نے اللہ سے کیا مانگا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اتری ہے ہمارے پاس. ایک مستقل سورت ہے قرآن کریم میں، سورہ ابراہیم. قرآن کریم میں سورت ابراہیم نازل ہوئی. سورت ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. کیا دعا مانگی ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے. ہاں، کیونکہ اقامت صلاۃ بڑا کام ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. ہاں، ہر نبی کی امت کو نماز کا حکم ہوا ہے. نماز بڑی چیز ہے. نماز اللہ کے ہاں بڑی چیز ہے. تو اس بڑی چیز کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ہاں، لوگ اپنے اولادوں کے لیے کیا کیا مانگتے ہیں دیکھتے جانتے ہو، اپنے اولادوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. ہاں، اور انہوں نے یہ مانگا کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. میری اولاد بھی نماز، میری اولاد نہیں، اولاد کی اولاد، ذریت یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد، یہ سب کی سب نماز قائم کرنے والی بنی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہ دعا مانگ کر پھر رب کہ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے اور میری مغفرت فرما. کہہ رہے ہیں اللہ میری مغفرت، میرے ماں باپ کی اور ایمان والوں کی مغفرت فرما. سب کو اپنے ساتھ لیا ہے کہ میری بھی مغفرت فرما اور تمام ایمان والے ہیں ان کی مغفرت فرما. تو ہمارے حصے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ایمان والوں کے لیے دعا مانگی ہے کہ ایمان والوں کی مغفرت فرما. ہاں، اللہ نے ہم کو ایمان بھی دیا ہے. جب ہم کو ایمان ملا تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام تھا کہ وہ نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے تھے. ہاں، ان کی قصے اسی لیے ذکر کی ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتوں کو بڑھا رکھا ہے تو ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ نعمت کی خاصیت یہ ہے اور اسباب کی خاصیت یہ ہے کہ نعمتیں اور اسباب آدمی کو غافل کرتی ہے. یہ اس میں تاثیر ہے ہر سبب میں، دنیا کے ہر سبب میں، کہ وہ آدمی کو اللہ سے غافل کرے گی. ہاں، یہ خاصیت ہے اس کی. کہ جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی بڑی غفلت ہوگی. ہاں، جتنی بڑی نعمت اس کے پاس ہوگی اتنی بڑی غفلت ہوگی. یہ نعمتوں کی یہ تاثیر ہے، اسباب کی یہ تاثیر ہے کہ اسباب آدمی کو غافل بناتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کی دعا مانگی کہ مجھ کو اپنا ذاکر بنا دے، اپنے ذکر پر میری اعانت فرما دے اور میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں، اس پر میری عبادت فرما دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو یہ سب چیزیں تھی. یہ نہیں کہ نہیں تھی اس لیے مانگ رہے تھے، ایسا نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے کہ گویا دعوت دی ہے امت کو. دعا میں جو چیز مانگی گئی ہے اس میں دعوت ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے.
میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دے، اور یہ چیز تمہاری زندگیوں میں ہونی چاہیے۔ اس لیے مولانا عالم صاحب فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں۔ وہ تو ہیں کہ مجھے اللہ نے داعی بنایا ہے، مجھے اللہ نے مبلغ بنایا ہے، تو کہا کہ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں۔ یہ دعاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ کی باتیں پہنچاتے ہیں کہ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو۔ یہ مطلب ہے خود مانگتے تھے تاکہ لوگ مانگیں کہ یہ چیز مانگنے کی ہے، یہ چیز مانگنے کی ہے، یہ چیز مانگنے کی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہمارے لیے دعوت ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، اللہ سے کیا مانگو گے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، جیسے اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے حکم پورا کرنا چاہیے، تو حکموں کی تبلیغ کی، حکموں کی تبلیغ کی، حکموں کی دعوت دی، اور پھر کام کر کے اللہ سے کیا لوگے۔ آدمی کام کر کے مانگتا ہے، مزدوری کر کے مانگتا ہے، قاعدہ ہے، یہ کام کیا ہے تو اپنی مزدوری مانگے گا، تو ہم نے اللہ کا کام کیا ہے پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اب کیا مانگو گے؟ تو مانگنا سیکھا، یہ مانگنا، یہ مانگنا، یہ مانگنا۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں یہ مسنون دعائیں سیکھو۔ کیا سیکھو؟ ہاں، یہ جو مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ ہمارے لیے دعوت ہے کہ یہ مسنون دعائیں سیکھو، اور ان مسنون دعاؤں میں جو جو چیزیں ہیں اس کو اپنے عمل میں بھی لاؤ۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ چیزیں سیکھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اپنے اپنی زندگیوں میں لایا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے راستے کا جو یہ کام ہے یہ خالی نکلنا مقصود نہیں ہے، بلکہ زندگیوں کو بدلنا مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ کہ ہماری زندگی کا رخ بدل جاوے۔ یہ رخ بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رخ بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فکر، ہماری توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں۔ اس لیے ہم کو یہ طریقے دیے، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تاکہ دنیا سے آخرت بن جائے۔ یہ حکم ہے سب کے لیے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال دے کر یہ دعوت دی تھی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ یہ دعوت اس کو دی تھی، وہی بات قرآن میں اتاری۔ ہاں، کیونکہ وہ مالدار تھا، اور بڑا مالدار، تو پھر رہتی دنیا تک لوگ آئیں گے، مالدار بنیں گے، ان کے پاس مال آئے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے وہ بات جو اس کو کہی تھی یہاں اتاری، اس امت کے لیے قرآن پاک میں، اور قرآن پاک قیامت تک رہے گا، تاکہ دنیا کے تمام مالداروں کے لیے یہ رہبری ہے۔ کیا رہبری ہے؟ کہ وہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے دنیا دے دی ہے تو اس دنیا سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ سب سے بڑا استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنی دولت کا، اپنی صلاحیتوں کا ایسا استعمال کرو کہ تمہاری آخرت بن جائے، پھر تم کو اس کے چھوٹنے کی حسرت نہیں ہوگی، اس کے چھوٹنے کا پچھتاوا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اسے آخرت بنائی ہے تو وہ مل جائے گی۔ وہ جی ہاں، جیسے ہم، اس لیے اس کو پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ میرا یہ آپ نے بھیجا ہے وہ ہے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو دنیا والے پوچھتے ہیں کہ اب اس کے پیچھے کون ہے، کتنے لڑکے ہیں، پوچھتے نہیں، کتنے لڑکے ہیں،
کیا جائیداد ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کام کرتے تھے، یہ ہمارے پوچھتے ہیں. کتنے بیٹے ہیں، کتنے زمین جائیداد ہے، ان کا کیا کاروبار تھا، کیا دھندا تھا، یہ پوچھتے. یعنی کس چیز کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ پوچھتے ہو. ہاں یہ عادت ہے لوگوں کی. لوگ پوچھتے ہیں کہ ماذا ترک فلان، کہ فلانے نے کیا کیا چھوڑا ہے، کہ جو بڑی زمین جائیداد ہے، وہ بڑے مکانات ہیں، بڑے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، بڑا کاروبار ہے، وہ بڑے. یہ لوگ جواب دیتے ہیں. اور اوپر فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیشہ کے لیے یہاں آ گیا، اب تو واپس تو گھر نہیں جائے گا نا، کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں آیا ہے تو اس نے یہاں کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ فرشتے پوچھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ ماذا قدم فلان، کہ فلانا جو یہاں آ گیا ہے اپنی آخرت میں تو اس نے یہاں کے لیے کیا بھیجا، اس کو تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہاں کہ 60 سال رہنے تھا تو بڑی بھاری عمارت بنائی ہے، بڑی بھاری کوٹھی بنائی ہے، ہاں بڑا بھاری کاروبار ہے 60 سال کے لیے. اور یہاں تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے تو یہاں کے لیے اس نے کیا بھیجا. ماذا قدم فلان، یہ فلانا جو آیا ہے تو اس نے یہاں کے لیے کیا کیا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ ماذا ترک فلان، فلانا گیا ہے تو ان کے پیچھے کون ہے، کہ ان کے پیچھے تو یہ ہے، یہ ہے، یہ کیوں کہا، تاکہ ہر آدمی اپنے آخرت کی فکر کرے. تو فرشتوں کا سوچنا صحیح ہے. فرشتے جو بات سوچ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیوں کہ وہ وہاں ہمیشہ رہے گا. کہ آخرت تو انسانوں کا اصلی ٹھکانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم اصلح لی آخرتی، یا اللہ میری آخرت سنوار دے. 3 چیزیں مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی، یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین بنا دے، دین خراب نہ ہو. یا اللہ میرا دین بنا دے کہ وہ تو میری اصلی مایا ہے، وہ تو میری اصلی چیز ہے دین. کیونکہ فرشتہ قبر میں پہلے دین پوچھے گا کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے، کہ اس پر تو میرا سارا دار و مدار ہے. اور یا اللہ میری دنیا سنوار دے، اس میں میرا گزارا ہے. دنیا میں کیا ہے، آدمی کا گزارا ہے. اور میری آخرت سنوار دے، کہ کیوں کہ وہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے، وہاں سے پھر کہیں جانا نہیں ہے. یہ دعائیں مانگ کر ہم کو سکھایا ہے کہ یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دے. کہ آخرت بن گئی کہ ختم، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہ اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، کہ میری آخرت سنوار دے کہ وہ میری آخرت جو ہے وہ میرا اصلی ٹھکانہ ہے. تو یہ میرے دوستوں بنیادی باتیں بتائیے کہ دین سنوار دے، دنیا سنوار دے، آخرت سنوار دے. تینوں کی ضرورت ہے، تینوں کی ضرورت ہے. دین سنوار دینے کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے دین میں اتنا پکا ہو جاؤں کہ اللہ اور رسول کے اطاعت مجھ سے صحیح ہو جائے. آدمی اپنے دین میں پکا بنے، ایمان میں، یقین میں، عمل میں، تاکہ جو اطاعت اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے وہ اطاعت وجود میں آوے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اطاعت کا ذمہ دار بنایا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. یہ کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. بات مانا کرو اللہ کی، بات مانا کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. یہ حکم دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی. کہ اللہ حکم دیں گے، رسول طریقے بتائیں گے، اللہ حکم دیں گے، رسول طریقے بتائیں گے. تو اللہ کے حکم کو بھی جانو اور مانو، اس سے بے خبر نہ رہو، غافل نہ رہو. اللہ کے حکموں کو جانو اور مانو. پھر حکم پورا کرنے کا جو طریقہ نبی نے بتایا ہے
وہ طریقے اپنی زندگی میں قائم کرو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ حکم اللہ کی طرف سے آئے گا، پورا کرنے کا طریقہ نبی بتاوے گا۔ یہ طریقہ ہے جیسے اللہ نے نمازوں کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، تو نماز کیسے قائم کریں گے؟ تو نماز قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی اور فرمایا ایسی نماز پڑھا کرو جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جو نماز کا حکم آیا تھا اس کا طریقہ نبی نے بتایا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو زکوٰۃ کا طریقہ بتایا کہ اپنے مال میں سے اتنی اتنی مقدار ہر سال ادا کیا کرو، جو مال ہو اس مال کی زکوٰۃ۔ جی ہاں، کیوں کہ وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غریب کا نہیں، غریب کا حق نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، جیسے نماز اللہ کا حق ہے۔ نماز غیر خدا کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے، عبادت ہے۔ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، عبادت اللہ ہی کی ہوگی، تو نماز اللہ ہی کی، اور اس طرح کہ زکوٰۃ بھی اللہ کی۔ ہاں، کہ اپنے مال میں سے میرا اتنا حق ادا کرو، زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ جو ہے میرے دوستو مال میں، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اتنی حق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ ہاں، پہلے زمانے میں مال مختلف قسم کے ہوتے تھے، اب تو مال کیسے ہے لوگوں کے پاس؟ سونا چاندی ہے۔ جی ہاں، اونٹ ہوتے تھے، ان کے جانور ہوتے تھے، جی ہاں، ہزاروں ہزاروں۔ ہم لوگ یمن گئے تھے تو ایک آدمی کے 600 بکریاں ہیں، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا مال ہے۔ جی ہاں، وہ پالتے ہیں بکریاں، ہاں، وہ بڑھتی رہتی ہے، تو ان پر بکریوں کی زکوٰۃ ہے۔ جی ہاں، تو مال، یہ مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ کیا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب بھی فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری پوری حساب سے نکالیں۔ ہاں، علماء سے پوچھ کر کے زکوٰۃ پوری ادا کریں، زکوٰۃ پوری ادا ہوتی نہیں ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں سے پوری ادا نہیں ہوتی، وہ دیا، اور وہ پوچھنا بھی بہت کم ہے کہ بھئی میری اتنا مال ہے، اس میں کتنا واجب ہے۔ وکیلوں سے پوچھتے ہیں، کوئی دنیا کا جھگڑا آیا، کوئی دوسرا آیا، تو وکیلوں کے پاس جائیں گے۔ جی ہاں، اس میں سرکاری قانون کیا ہے تاکہ سرکار کی گرفت میں پکڑ میں نہ آ جائیں، تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں دنیا کے مسئلے میں، اور علماء کے پاس نہیں جاتے دین کے مسئلے میں۔ علماء کے پاس جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں وہ ادا ہو جائیں، وہ بتائیں گے کہ اتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نماز اس طرح صحیح ہوتی ہے، اگر نماز اس طرح پڑھی ہے تو وہ نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علم ہونا ضروری ہے تاکہ اطاعت پوری ہو جائے۔ ہماری دعوت میں جو علم و ذکر ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے، لیکن اس کا نام ہی نہیں آتا بیچارے کا، علم و ذکر کا نام آتا ہے؟ نہیں آتا۔ جی ہاں، حالانکہ علم و ذکر تو ہماری دین کے لیے ایسا ہے جیسے دو پہیے، کم سے کم ہر گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، پہیہ نہ ہو تو یہ گاڑی ڈیر ہو جائے گی، پہیے نہیں ہے تو چلے گی نہیں۔ ہاں، اس لیے علم و ذکر لگایا گیا ہے کہ مسلمان کے دین کی زندگی کی گاڑی جو چلے گی وہ علم و ذکر پر چلے گی، کہ وہ پوچھے گا کہ اس کا کیا علم ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے، کون سے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے، مردوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔
جیسے عورتوں پر بھی نماز ہے، مردوں پر بھی نماز ہے. عورتیں بھی مالدار ہوتی ہے، مرد بھی مالدار ہوتے ہیں. جی ہاں. تو علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کی گاڑی علم و ذکر کے ساتھ گزرے، تاکہ جو جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ادا ہو جائیں. ایمان اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت میں یہ عبادتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ چیزیں اللہ کا حق ہے. یہ زندگی میں ہونی چاہیے. یہ نماز ہے کہ نماز زندگی میں ہونی چاہیے، اور اپنی نماز کو صحیح بنانا ہے. کیسا بنانا؟ اپنی نماز کو صحیح بنانا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی نماز پڑھنا. یہ حکم ہے نماز کے لیے کہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے. نماز، ہاں، اسے نماز سیکھنے کی چیز ہے. نماز کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے فرماتے ہیں نماز میں 51 سنتیں ہیں. شروع سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک. کتنے سنتیں ہیں؟ یہ 51 سنتیں نماز میں ہے. یہ نماز کا علم و ذکر ہے. جی ہاں، کہ نماز سنت کے مطابق ادا ہو جائے. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہر عبادت میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے فضائل، ایک اس کے مسائل. ہر کام میں ایک اس کے فضائل ہوتے ہیں اور ایک مسائل ہوتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. عبادت کے فضائل ہیں، عبادت کے مسائل ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادت کہلاتے ہیں. تو اس کے فضائل ہیں. فضائل اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیے ہیں کہ فضیلت کو جانے گا تو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، عمل کا یقین پیدا ہوگا. فضائل سے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک عمل کا شوق اور ایک عمل کا یقین. کہ اس عمل پر یہ ہوگا، نہیں پڑھوں گا، نہیں کروں گا تو یہ ہوگا. اس لیے فضائل جانے کہ اس کے کیا فضائل ہے. کہ میں فجر کی نماز پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے. فجر کی نماز پڑھی، یہ پہلی نماز. فجر کی نماز پڑھنے والا آدمی اللہ کی ذمہ داری اور ضمانت میں آ جاتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ چکا وہ تو اللہ کی ضمانت اور حفاظت میں آ گیا. اب اس کو کوئی کچھ نہ کرے. اگر کسی نے اس کو مارا، ستایا، تو اللہ پوچھے گا کہ یہ میری ضمانت میں تھا، میری حفاظت میں تھا، تم نے میری ضمانت کو کیوں توڑا. یہ فجر کی نماز کی فضیلت، یہ اس کا پڑھنے والا اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں آ گیا. جیسے حکومت میں کہ کسی آدمی کو ضمانت پر چھوڑاتے، ضمانت دے کر چھوڑاتے کہ میں اس کا ضامن، مجھے آئندہ گناہ نہیں کرے گا، میں ضامن ہوں، تو اس کی ضمانت پر اس کو رہائی چھوڑ دیں. کہ یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری ضمانت میں ہے، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. کیوں؟ کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے، نفس نماز کی وجہ. پھر فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھی ہے، یہ دوسری بات، فضیلت کی بات. تو کیا ملے گا؟
تو جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی، ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت میں کوئی کھڑا رہا ہو. عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز جماعت، تو پوری رات عبادت میں کھڑا رہنے کا ثواب ملے گا. پوری رات کھڑا رہنا ہر روز آسان ہے، ایک آدھ دن تو ہو جاوے. روز آسان ہے؟ روز آسان نہیں. تو اس کی یہ فضیلت بتائی کہ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو عشاء جماعت سے پڑھو اور فجر جماعت سے پڑھو. گویا پوری رات تم نے اللہ کے سامنے قیام کیا ہے. یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں. یہ فضائل اس لیے بتائے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے عمل کی اللہ کے ہاں سے یہ قیمت مجھے ملے گی. اگر یہ اس کو نہیں معلوم ہے تو وہ اپنے عمل کی قیمت نہیں جانتا، تو اپنا عمل برباد بھی کرے گا یا ٹوٹا پھوٹا کرے گا. ہاں، کیوں؟ تو اس کی قیمت نہیں معلوم ہے. اس لیے اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے. علم و ذکر میں یہ شامل ہے کہ امت فضائل کو جانے کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت کہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. فجر کی 2 رکعت نماز سنت کیا ہے کہ یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. ام سلمہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے فجر کے 2 سنتوں کہ یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. یہ فضیلت ہوئی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک فضیلت، ایک طریقہ کہ فجر کے 2 رکعت نماز سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پڑھتے تھے، لمبی نہیں پڑھتے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ ہلکی پڑھتے تھے. ہاں، میں سوچتی تھی سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اتنے ہلکی. ہاں، مگر رکوع سجدے پورے ہوتے تھے. یہ بھی ایک سنت طریقہ ہوگا کہ فجر کی نماز، فجر کے 2 سنتوں کی یہ فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ہلکی پڑھے. سمجھے؟ علم و ذکر، علم و ذکر ہے. فضائل مسائل، فضائل مسائل. یہ فجر کی 2 سنتیں اہمیت رکھتی ہے. تمام سنتوں سے زیادہ اس کی تاکید ہے. سنتیں تو ظہر کی بھی ہے، مغرب کی بھی ہے، مگر اس کی تاکید سب سے زیادہ ہے. فجر کی 2 سنتوں کی آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو. لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ہلکا پڑھو. اس میں کل کافرون قل واللہ پڑھو. ہاں، فضائل مسائل. پھر ظہر کی سنتیں. ظہر کی 4 رکعت نماز سنت یہ تہجد کے برابر ہے، اس کی فضیلت ہے. ظہر کی 4 رکعت نماز سنت کہ یہ تہجد کے برابر ہے. یہ بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی سنتوں کو لمبا کر کے پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں کو ہلکی پڑھتے تھے، ظہر کی سنتوں کو لمبی پڑھتے. یہ فضائل مسائل. تبلیغ میں یہ سیکھنے کی چیز ہے، خالی نکلنا کافی نہیں ہے. نکلنا اس لیے ہے کہ نکل کر کے یہ باتیں جانے، سیکھے یا دوسروں کو دعوت دے. جی ہاں، کہ ظہر کی 4 رکعت نماز سنت تہجد کے برابر ہے. تہجد آدھی رات میں پڑھی جاتی ہے، یہ آدھے دن میں پڑھی جاتی ہے. دونوں کا حساب ایسا ہے. تہجد آدھی رات کے بعد ہے اور یہ سنتیں آدھے دن کے بعد، کیونکہ ظہر میں آدھا دن ہو جاتا ہے. یہ 4 رکعت ہے، یہ تہجد کے برابر ہے. یہ اس کی فضیلت بیان کی. عصر کی 4 سنتیں. عصر کی 4 رکعت نماز یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت ہے. ظہر کی 4 رکعت نماز، عصر کی 4 رکعت نماز سنت کہ اس کی کیا فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس آدمی کو جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، اس کو دعا دی ہے.
تو جو نبی کی دعا لینا چاہے وہ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. کیا دعا مانگے؟ کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. حدیث شریف میں ہے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. جو نبی کی دعا لینا چاہے وہ کیا کرے کہ سنتیں پڑھے تو دعا ملے گی. دعا ملے گی. بعض لوگ ایسے گزرے ہیں، بعض بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عصر کی 4 نمازیں سننے چھوٹنے ہی نہیں دی. یہ نبی نے دعا دی ہے کس کو؟ کہ 4 رکعت نماز سنت عصر کی پڑھنے والے کو. ہمارے ایک ساتھی جماعت ہے، عالم ہے، تو ان کو یہ حدیث اسی موقع جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا عصر کی سنت، تو اس کے بعد سے انہوں نے ایسی پکڑی ابھی زندہ ہے عصر کی سنتیں کہ یہ تو چھوٹے کی نہیں. نبی کی دعا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز. آپ بھی نیت کرو. تبلیغ کا یہ مطلب ہے کہ جو جانو اس پر عمل کرو، اس کی دعوت دو. جو جانو اس کو سیکھو، اس کی دعوت دو تاکہ وہ عمل زندہ ہو جائے. سمجھنا ہی نا بات. اس کا نام تبلیغ ہے. اور وقت بھی اسی لگایا جاتا ہے کہ اس کام کے عادی بھی بنو سیکھ کر کے. حضرت عمر فرماتے تھے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو ان کاموں کے عادی بن کے آنا. امیر سے کہتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو ان کاموں کا عادی بنانا. جیسے ہم چائے کے عادی ہو یا پان کے عادی ہوئے، چائے والے کو چائے چاہیے، پان والے کو پان چاہیے. دین کے کاموں کے عادی بنو. کیا بنے؟ پابند بنو. یہ پابند ہوگا تو عادی بنے گا، پابند نہیں ہوگا تو کیسے عادی بنے گا؟ کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ. جیسے لوگ شر کے عادی ہو جاتے ہیں، ہاں، اور زندگی تباہ ہوتی ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا یعنی ان چیزوں میں سے نکلنا، اور ان چیزوں میں نکل کر ان میں اپنے آپ کو اس میں اپنا لگانا. تو میں نے جب 4 سنت کی بات کی تو انہوں نے پکڑی ہمیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اب یہ پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں اس آدمی کو جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرے. کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. تو فضائل سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے فضائل نازل ہوئے ہیں، فضائل کا علم نازل ہوا ہے. وہ دعوت میں فضائل کا علم چلتا ہے تاکہ شوق پیدا ہو. کیونکہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہم کو دین کے کاموں کا شوق نہیں ہے. دین کے کاموں کا شوق نہیں ہے، بوجھ ہے. دین کے کام بوجھ لگتے ہیں، بھاری لگتے ہیں. حالانکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا فائدہ ہے. اللہ کا کیا فائدہ؟ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. پھر بھی اس کا شوق نہیں ہے کہ وہ میرے لیے ہے. تو اس لیے اس کے فضائل نازل ہوئے ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکل کر ان فضائل کو یاد کرنا چاہیے اور پھر اپنے عمل میں لانا چاہیے اور پھر اس کی دعوت دینی چاہیے. ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے اپنے تبلیغ کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ضلع میں بمبئی سے تبلیغ آئی ہے، بھروچ ضلع میں. تو پھر ہم بھی بمبئی جاتے تھے. اس وقت حج بھی بمبئی سے ہوتا تھا، پانی کا جہاز. تو حجیوں میں کام کرنے کے لیے اور ویسے تو وہ جو وہاں ہوتے تھے بمبئی میں، گھسے منجے پرانے بزرگوں والے، ان کی صحبت والے، تو ان کو کہتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ، فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے
کہ فضائل کی باتیں حلقوں میں پڑھو، جیسے پڑھتے ہیں جماعت میں، گھروں میں پڑھتے ہیں، تعلیم گھروں میں ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتی ہے، سفروں میں ہوتی ہے، حلقوں میں پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جو عمل میں ہے کہ فضائل کو اپنے اپنے حلقوں میں پڑھو۔ دوسرا کہ اکیلے اکیلے بھی فضائل کی کتابیں پڑھو، جیسے وہ مصیبت اکیلے اکیلے آج لگی ہے نا سب کو، موبائل ہے، اکیلے اکیلے یہ کرے، اس مصیبت میں ہے وہ، تو جس طرح اس مصیبت میں اکیلے اکیلے رہتے ہو کہ فضائل بھی اکیلے اکیلے پڑھا کرو۔ اس وقت تو موبائل نہیں تھے، یہ تو میں نے مثال دی ہے کہ ہر آدمی جب خالی ہوتا ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، سفر میں، حضر میں، ہاں حج میں، یہ آفت لگی ہوئی ہے کہ کچھ نہ ہو تو لے کے بیٹھ جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اکیلے اکیلے فضائل کی کتابیں پڑھو۔ کیوں کہ جب اکیلے پڑھو گے تو دل اس کا اثر لے گا، اکیلے پڑھنے سے، ہلکے میں پڑھنے سے سب کے سامنے فضائل آئیں گے، اکیلے پڑھنے سے اس کا دل اثر لے گا۔ جیسے میں نے ابھی لکھا کہ بھائی جو اثر کی سنتیں پڑھے گا وہ اس کو حضور کی دعا ملے گی، تو دل متاثر ہوتا ہے کہ نبی ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اس سے اونچی کیا دعا ہوگی۔ تو اکیلے اکیلے پڑھیں گے فضائل کو تو دل اثر لے گا۔ جی ہاں، قاعدہ ہے کہ دل اثر لیتا ہے، دل تو عمل کے لیے طبیعت تیار ہو جائے گی اثر لینے کی وجہ سے۔ ہاں، اسے کہا کہ فضائل کو حلقوں میں بھی پڑھو، اکیلے اکیلے بھی پڑھو، ہاں تو دل متاثر ہو۔ تیسرا کہ دعوت دینے کے لیے جاؤ لوگوں کو تو فضائل سے دعوت دو۔ کس سے؟ کہ بھائی تو مسجد میں ہمارے ساتھ چلے گا، مسجد میں لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ یہ عمل ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ اپنے بھائی کو مسجد میں ملاقات کراتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کے ہندو اپنے آدمیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ مسلمان، جب ان کا کوئی آدمی نماز میں نہیں جاتا، یہ ان کے 4-5 آدمی اس کے گھر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور اس کو مسجد میں لاتے ہیں، تم ایسا کیا دے۔ ہاں کہ جب ان کا کوئی آدمی نماز میں نہیں جاتا تو یہ 4-5 ان کے گھر جاتے ہیں اور اس کو مسجد میں لاتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام ہے، گھر گھر کی ملاقات کر کے اس کو اللہ والا بنانا۔ جی ہاں، لیکن اللہ والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر علم و ذکر ہو، نہیں تو اللہ کو کیا پہچانے گا، اللہ کے کام کو کیا پہچانے گا، اس کا علم و ذکر تو ہے نہیں تو اندھا ہے۔ جس کے پاس علم نہ ہو وہ نابینا ہے۔ ہاں کیا صحیح کیا غلط کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو اسے جس کا علم ہو وہ نابینا ہے۔ نابینا جانتا کہ کالا ہے کہ تو سفید ہے، جانتا ہے اندھا کہ کالا کس کو کرتے ہیں اور پیلا کس کو کرتے ہیں، وہ نہیں جانتا۔ کیوں؟ تو بیچارے کی آنکھیں ہی نہیں ہے، کالا پیلا یہ تو آنکھوں سے پتا چلتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے دوستوں علم سے پتا چلتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے۔ ہاں اس لیے علم و ذکر ہے۔ تو علم میں طریقہ ہے کہ فضائل یاد کرو، فضائل سنو، تاکہ تم کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں مجھے اس پر اللہ کیا دیں گے۔ ہاں جب اپنے عمل کی قیمت اس کو نہیں معلوم ہوگی تو اپنے عمل کو ضائع کرے گا، کیونکہ جس چیز کی قیمت معلوم ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک قیمتی چیز ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے عملوں کی قیمت بتائیے کہ تمہارے عمل کی یہ قیمت ہے۔ فضائل میں یہ بتایا کہ بازار جاؤ گے تو کیا ملے گا۔ بازار میں جاتے ہیں لوگ کاروبار کے لیے، اپنے ضروریات خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے۔ ہاں تو بازار میں جاؤ تو بازار کی فضیلت حاصل کرو کہ بازار کی کیا فضیلت ہے، کہ بازار میں جا کر بازار کا کلمہ پڑھو، بازار میں جا کر بازار کا کلمہ، بازار کا جو ذکر ہے وہ کرو۔ وہ کیا ہے؟
وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بازار کا کلمہ ہے۔ 10 لاکھ نیکی ملے گی جو اس کلمے کو پڑھے گا۔ یہ ہماری کمائی ہے۔ بازار میں لوگ مال کماتے ہیں، ٹھیک ہے، مال کمانا چاہیے، مال بھی کماوے، نیکی بھی کماوے۔ تو نیکی کمانے کے واسطے کہ بازار میں جا کر بازار کا کلمہ پڑھو گے تو 10 لاکھ نیکی ملے گی۔ کتنی بڑی آمدنی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں نیکیاں لے کر کے جانا، جیسے بازار میں کیسے لے کر جاتے ہیں لوگ، یا ایسے جاتے ہیں؟ بازار میں کیا لے کے جاتے ہو؟ کیوں کہ پیسے کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی، اور پیسہ ہوا تو سب چیزیں ملے گی۔ کہ بازار میں پیسے لے کے جاتے ہیں، فرمایا اپنی آخرت میں نیکیاں لے کے جاؤ کہ وہاں نیکیوں سے معاملہ ہوگا، کہ تمہارا بدلہ اللہ دیں گے تو نیکیوں سے دیں گے، کہ تم نے یہ نیکی کی تو اسے بدلہ، اور کسی کا حق ہوگا تمہارے اوپر تو کہ وہ نیکیوں سے دلوائیں گے، کہ دیکھو فلانے کا حق دبایا تھا نا، حق دو، تو وہاں تو کچھ ہوگا نہیں، زمین جائیداد تو یہاں تھے، مال ملکت تو یہاں ہے، وہ تو چھوڑ کے گیا ہے، اب اس کا حق کیسے دے گا؟ تو اس کا حق اس کے نیکیوں سے دلایا جائے گا، اس کا حق اس کے نیکیوں سے دلایا جائے گا، کہ اس کے اپنے نیکیوں میں سے اس کو حق دے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مشورہ دیتے ہیں کہ آخرت میں نیکیاں لے کر جاؤ جیسا بازار میں پیسے لے کے جاتے ہو، کیونکہ بازار میں پیسے کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گا، کوئی چیز نہیں ملے گی بغیر پیسے کے۔ ایسے آخرت کا معاملہ کہ وہ بغیر نیکیوں کے نہیں بنے گا۔ اپنے لیے بھی نیکی کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ نیکی تو لے گی، جی ہاں، تول پر، تو اپنے لیے بھی نیکی چاہیے، اور کسی کا حق نکلا اپنے ذمے وہ بھی نیکی لے گا، کہ وہاں نیکیوں سے معاملہ چلے گا جیسے بازار میں پیسوں سے معاملہ چلتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اپنی آخرت میں نیکیاں لے کے جاؤ۔ تو میں نے کہا بازار میں جو کلمہ پڑے گا تو اس کو 10 لاکھ نیکی ملے گی، ہاں، بازار کے کلمہ سے 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے۔ کتنی بڑی بات، فضائل کہتے ہیں اس کو۔ مسجد میں پڑھو تو نہیں ملے گی وہ نیکی، وہ وہیں ملے گی، ہاں، کیونکہ فضائل کوئی عقل کے سے نہیں کہ بھائی وہاں پڑھیے تو یہاں زیادہ ملے گا، نہ، وہاں وہیں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی۔ کوئی بازار کا کلمہ پڑھے تو 10 لے کے یہاں نہیں ملے گی، وہاں ملے گی۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ اس لیے ہماری دعوت میں فضائل کا جاننا بہت ضروری ہے، اسی سے عمل میں طاقت آئے گی، اسی سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، جی ہاں، نہیں تو آدمی عمل کرتا ہے پھر کیا ملے گا پتہ نہیں۔ تو ایسا کوئی بیپاری، ایسا کوئی تاجر ہے کہ تم نے بیچا تو کیا نفع ملا کہ پتہ نہیں۔ ایسا کوئی ہے کاروبار کرنے والا کہ کاروبار کرے اور پوچھے کہ تم کو کیا ملے گا پتہ نہیں۔ تو آج ایسا ہو گیا ہے، کیوں کہ فضائل سے بے خبر ہے۔ اس لیے دعوت میں فضائل چلتے ہیں۔ تو ہم ممبئی سے ہم کو کہتے تھے کہ فضائل حلقوں میں بھی پڑھو، اکیلے اکیلے بھی پڑھو، اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو لوگوں کو فضائل سے دعوت دو کہ بھائی تو ہمارے ساتھ چلے گا تو تجھ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو اس کو بھی شوق ہوگا، ہاں، کیوں کہ اللہ رسول نے فضیلتیں ہی بتائی ہے عمل کرانے کے لیے، کوئی دوسری لالچ نہیں دی ہے، فضیلتیں بتائی ہے عمل کرانے کے لیے، ہاں، کہ آدمی اپنے عمل کی قیمت سے ناواقف ہوتا ہے تو کہ اس کو واقف کرو، اس کو واقف کرو تاکہ وہ اپنے عمل کو اپنا آپ کو پابند کرے فضیلت کی وجہ سے۔ تو دعوت کے راستے میں میرے دوستوں فضائل کا جاننا
اور فضائل کی دعوت دینا یہ بہت گویا ضروری چیز ہے کہ اس سے زندگی عملی بنتی ہے. کیونکہ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو یہ دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ چاہتا وعدے میں سچا کون ہوگا؟ کہ آدمی گھر سے نکلے تو دعا پڑھ کے نکلے. ایک مثال کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے گھر سے نکلا. یہ سنت ہے کہ گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کہ کیا ملے گا؟ اس سنت پر عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ تو فرشتہ کہے گا ہدیتا و کفیتا و وقیتا. یہ فرشتہ کہے جب دعا پڑھی ہے تو فرشتہ کہے گا ہدیتا وقیتا کفیتا، کہ تجھے تو ہدایت ہو گئی اور تیری حفاظت ہو گئی، اور جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام ہو گیا. کتنی بڑی بات. آدمی گھر سے اپنے کام کے لیے آتا ہے، جی ہاں، دین کا کام ہوتا ہے، دنیا کا کام ہوتا ہے، کاروبار کام ہوتا ہے، کورٹ کچہری کا کام ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں. یہ سب کام ہوتے ہیں انسانوں کے سامنے. یہ ہوتے نہیں ہوتے کہ بھائی کیوں کہ اسپتال جانا ہے، اسپتال کا کام ہے، کورٹ میں جانا ہے، اور کسی ضرورت کے لیے جانا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ ہو گیا. کتنی بڑی بات. تو یہ فضائل بھی ہے، اس فضائل کے لیے محنت بھی ہے، کیونکہ محنت کرنے سے یقین بنے گا. قاعدہ ہے جس کام کی محنت آدمی کرے گا اس کا یقین بنے گا. تو ہم کو جو محنت کراتے ہیں اللہ کے راستے میں، اعمال کی محنت، تاکہ اعمال پر یقین آئے. جس طرح مال پر یقین ہے، مال پر ہاتھ میں میرے پاس مال ہے، میرے کام ہو جائیں گے. جی ہاں، تو ایسے اعمال پر محنت کرائی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ تاکہ عمل پر بھی یقین آئے کہ میں یہ عمل کروں گا اس پر اللہ یہ کرے گا، میں عمل کروں گا اس پر یہ کرے گا، میں دعا مانگوں گا اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا. قبول کریں گے تو محنت سے یقین آئے گا، پھر اپنے عمل کو یقین کے ساتھ کرے گا، پھر شک نہیں کرے گا یہ کیسے ہوگا کہ نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے. جیسے فرشتہ کہتا کہ تیرا کام ہو گیا، تیری حفاظت ہو گئی. جی ہاں، اس دعا کی برکت سے. تو محنت کر کے یہ دعا پڑھے، یہ دین کی محنت بھی پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے. ختم، بس میں نے کر لیا. ابی بن کعب ایک صحابی تھے، تو وہ سفر میں نکلے اور ساتھی بھی تھے. تو بارش ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ بارش ہوتی رہے لیکن میرا کپڑا نہ بھیگے. بارش ہوئی اور سفر بھی پورا ہو گیا. جب سفر پورا ہو گیا وہاں سب پہنچے تو دیکھا سب لوگ بھیگے ہوئے، یہ سوکھے ہیں، ان کے کپڑے سوکھے. حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ بھائی یہ کیا ہوا کہ ہم سب بھیگے ہوئے ہیں اور آپ کپڑے سوکھے؟ کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا کپڑا نہ بھیگے. بارش تو کہ بارش سب کی ضرورت کیا ہے، وہ تو میرا پوشاک میرا کپڑا نہ بھیگے، تو میری دعا قبول ہو گئی. یہ یقین کی دعا ہے. ورنہ کیسے پانی برسے اور نہ بھیگے؟ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے کہ بارش برسا رہے اور کپڑا بھی نہ بھیگنے دے رہے. اللہ تو ہر طرح کی قدرت ہے. تو اللہ کی قدرت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ کرنے والا ہے. اس محنت سے یقین بھی بنتا ہے، دعوت کی محنت سے اللہ کرنے والا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حکم پر اللہ کا یہ وعدہ ہے، ہم حکم پورا کریں گے، اللہ وعدہ پورا کرے گا. ہاں، تو اندر کا یقین بنتا ہے، اوپر سے اعمال بنتے ہیں، اوپر سے اعمال بنتے ہیں اور اندر یقین بنتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو گیا. ہاں، کہ نماز ہی پڑھوں گا اور اللہ مدد دے گا.
انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسول کی تابعداری کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ۔ تو ختم، جب ہم نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، رسول کی تابعداری کی تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو گئی۔ کیوں؟ یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ سب وعدے ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے، اور ہم سے محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ وعدوں کا یقین آئے، وعدوں کا مدد کے بعد یقین آتا ہے ہر آدمی کو۔ یہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے، کسی آدمی کا قرضہ ہو، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا بازار میں آپ کے ہاں وہ مٹی کے برتن بیچتے ہیں نا، کمہار مٹی کے برتن بناتے ہیں، پھر وہ گرمیوں میں بیچتے ہیں اس کو، تو وہ مٹی ہے، جی ہاں، اور اس کی محنت ہے، کوئی دوسری مالیت نہیں ہے اس کے اندر، مٹی ہے، گارا ہے، اور کوئی مٹیریل اس میں نہیں ہوتا ہے، اس کی محنت ہے، اور وہ مٹی کا برتن ہے، اس کی محنت ہے، اس کی محنت سے شکل بنی ہے، مٹکا ہو گیا، گاگر ہو گئی، سراہی ہو گئی، یہ ہو گیا، اب وہ بیچتے ہیں اس کو، جی ہاں، کہ مٹکا لینے جاؤ ہمارے یہاں 150-200 روپے ہوتے ہیں، وہ بیچتے ہیں گرمیوں میں، خاص لوگ ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے، جی ہاں، تو اس کو اپنی محنت پر یقین ہوتا ہے کہ وہ مٹکے لے کے بیٹھتا ہے بازار میں، اب اس پر کوئی قرض والا آیا اور اس کا وہ میرا قرضہ آپ نے نہیں دیا، تو کہتا ہے دیکھو یہ جیسے بیت جائیں گے آپ کا قرضہ دے دوں گا، ہاں، اس کو کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ بک جائیں گے میرے مٹکے آپ کو قرض دوں گا، تو اس کو اس پر یقین ہے کہ اس سے میری حاجت پوری ہو جائے گی، ہاں، کیوں کہ اس نے اس پر محنت کی ہے، وہ بات غلط بات نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بک جائیں گے تو آپ کے پیسے ہو جائیں گے، ہاں، تو آدمی کی محنت سے آدمی کو یقین بنتا ہے۔ ہم کو عمل پر محنت کرتا ہے کہ نمازوں پر یقین آوے، زکوٰۃ پر یقین آوے، صدقے پر یقین آوے کہ صدقے سے کیا ہوگا، نماز سے کیا ہوگا، ذکر سے کیا ہوگا، دعا سے کیا ہوگا، استغفار سے کیا ہوگا، یہ فضائل اس لیے بتائے۔ تم صدقہ کرو گے تو صدقے سے کیا ہوگا، حضور نے فرمایا کہ صدقہ کیا ہے تو کوئی بلا نہیں آئے گی، کوئی بلا صدقے کو پھاند کر کے نہیں آ سکتی، یہ حدیثوں میں ہے، جیسے باؤنڈری بنائی ہے گھر کے تو کوئی جانور آئے گا نہیں آئے گا، کہ فرمایا صدقہ دیا ہے کہ کوئی بلا آ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، میں نے کہا گھر کے سامنے باؤنڈری بنائی ہے، کوئی جانور نہیں آئے گا اندر، بند ہے، ایسا فرمایا صدقہ ہوا کہ صدقے کو پھاند کر کے کوئی بلا نہیں آ سکتی، یہ بات کہی ہے کہ تمہاری بلائیں اس کا علاج تمہارے صدقہ ہے۔ تو ہمارے عملوں میں یہ فضائل بتائے ہیں تاکہ اس عمل سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اس لیے فضائل یاد کرنے ہیں اور اس کی دعوت دینی ہے، جی ہاں، اور عمل کا صحیح طریقہ بھی سیکھنا ہے تاکہ فضیلت ملو، غلط عمل پر فضیلت نہیں ملتی ہے، کوئی نماز غلط پڑھی تو اس کو منہ پر ماریں گے، ہے نہیں فضیلت کہ نماز غلط پڑھی کے منہ پہ مار دو، اوپر نہیں جائے گی، وہ صحیح پڑھی ہے تو کہ وہ اوپر بھی جائے گی، دعا بھی دے گی کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے مجھے سلامت رکھا، تو نماز بھی دعا دیتی اوپر جائے گی، کیونکہ صحیح پڑھی ہے، تو فضیلت ملتی ہے صحیح عمل سے، اس لیے اپنے عملوں کو صحیح کرنا ہے تاکہ اس کی فضیلت ملے، اور فضیلت کو جاننا ہے، فضیلت جانے گا تو عمل کو برباد نہیں کرے گا، جسے آدمی اپنی چیز کی قیمت جانتا ہے تو وہ اپنی قیمت کو کھوئے گا، اپنے مال کو کھوئے گا، توڑے گا نہیں کہ تو قیمتی ہے، ایسے جب اپنے اپنوں کی قیمت جائیں گے تو پھر عمل فوت نہیں ہوں گے، عمل اپنے وقت پر آدمی ادا کرے گا کہ اس پر مجھے اللہ یہ دینے والے ہیں، کہ نماز باجماعت پڑھی ہے کہ 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ باجماعت پڑھی ہے،
جی ہاں، پہلی سب میں پڑھی ہے. کس میں پڑھی ہے؟ پہلی سب میں پڑھی ہے. پہلی سب میں بھی دائیں طرف پڑھی ہے. ہاں، یہ پہلی سب میں پڑھے اس کی فضیلت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اس کی فضیلت، امام کی دائیں جانب سے پڑھے. یہ دائیں جانب میں کیا ملے گا؟ دائیں جانب تو پہلی سب کو ملتی ہے، دوسری سب کو ملتی ہے، سب کو مل جائے دائیں جانب. ہاں، اس لیے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ جلدی آ کر دائیں جانب میں بیٹھتے ہیں. کیوں کہ ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، یہ کہا کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں. کس کو؟ کہ جو داہنی طرف نماز پڑھتے ہیں. یہ فضیلت، نماز تو پڑھنی ہے تو پھر داہنی طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ لیکن جانتے نہیں کہ داہنی طرف کیا ملے گا. وہ جانے تو پھر قبضہ کرے. جی ہاں، یہ فضیلت ہے. ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف، کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتہ رحمت کی دعا دیتا ہے. اس کو کہ جو امام کی دانی جانب میں نمازیں پڑھتے ہیں. پہلی سب میں دانی، دوسری سب میں دانی جانب، سب کے لیے میامن الصفوف. پہلی سب کی فضیلت الگ ہے، پھر دانی کی فضیلت الگ ہے، انتظار کی فضیلت الگ ہے. انتظار پر بھی جائیں گے. دنیا کے کسی کام میں آپ کو انتظار پر ملتا ہے کہ ویٹنگ میں بیٹھو، ویٹنگ روم میں بیٹھو، ابھی ڈاکٹر نہیں آیا، ابھی وکیل نہیں آیا، آپ ویٹ کرو. ویٹ کتنا کیا ملتا ہے ویٹ میں؟ کچھ نہیں. یہاں ویٹ میں بھی ملے گا کہ نماز کا انتظار نماز ہی ہے. یوں کہا، نماز کا انتظار نماز ہی ہے. اس لیے اللہ نے یہ راستہ کھولا ہے تبلیغ کا کہ محنت بھی کرو، اپنے محنت کی قیمت بھی جانو، اپنے عمل کی قیمت بھی جانو کہ کیا کیا اللہ دینے والے ہیں. یہ قیمت نہ جاننے کی وجہ سے بہت سے عمل ضائع ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں. لوگ نہیں کرتے، کیوں؟ ان کو اس کی قیمت معلوم نہیں ہے. اس لیے صحابہ ان فضائل کو یاد کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر صبح میں بازار جاتے تھے تو بازار کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک جاتے تھے. اس کے ساتھ ایک خادم ہوتا تھا، وہ بھی ساتھ تو جائے تھے. ایک دن خادم نے پوچھا، حضرت آپ یہاں سے چلتے ہیں وہاں جاتے ہیں بازار میں، وہ کچھ خریدتے نہیں ہیں، نہ کوئی بھاؤ پوچھتے ہیں آپ اس کا کیا بھاؤ ہے، کیا قیمت ہے، کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے یہاں آیا، کیا فائدہ ہے؟ تو وہ خادم تو پیٹ بڑا تھا، تو اسے پیٹ میں بڑے پیٹ والے، ہم بازار میں جاتے ہیں مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے. مسلمانوں کو سلام کریں گے، یہ سلام کی سنت بڑی سنت ہے، سلام کی سنت. لیکن تبلیغ والوں کی بیماری ہے، مصافحے پر ٹوٹ پڑیں گے، سلام نہیں کریں گے. ہاں، ہر جگہ مصافحے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے اور سلام اتنی دفعہ اگر گونگا مصافحہ تم کو کس نے سکھایا؟ لیکن وہی ہاں، سلام کی سنت مصافحے کی سنت سے زیادہ قوی ہے. حضور نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو. تو وہ بازار میں جاتے تھے مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے، کیونکہ حضور نے فرمایا سلام پھیلاؤ. تو وہ اپنے عمل سے یہ کرانا چاہیے، مسلمانوں کو سلام کریں گے بازاروں میں. میں تو بازار میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں مسلمان ہیں اور ان کو اپنے بھائی ان کو سلام کریں گے، سلام کرتے ہوئے نکل جائیں گے. افشو السلام، حدیثوں میں سلام کو پھیلاؤ. گھروں میں جاؤ تو کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اپنے بچوں کو سلام کرو. تو کیا ہوگا
کہ جب گھر میں جاؤ گے بچوں کو سلام کرو گے تو تمہارے درمیان میں تمہارے بچوں کے درمیان میں محبت پیدا ہوگی. سلام کی تاثیر ہے یہ. سلام کی تاثیر ہے کہ سلام کرو تو محبت پیدا ہوگی. جب گھر میں سلام کرو گے داخل ہو کر کے تو تمہارے درمیان میں تمہارے گھر والوں کے درمیان میں اور محبت پیدا ہوگی. ہاں آج گھروں میں جھگڑے ہیں. ہاں آگ لگی ہوئی ہے. اس کا علاج کہ اپنے گھروں میں سنت لے جاؤ تاکہ یہ آگ مٹ جائے. ہاں تو سلام کی سنت آسان سنت. مولانا ابرار صاحب فرماتے آسان سنتوں پر عمل کرو تو مشکل سنتوں پر عمل ہو جائے گا. یہ آسان سنت کیا کہ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر کہو, نیچے اترو تو سبحان اللہ. مشکل ہے؟ مشکل ہے نہیں ہے کہ اس کے عادی بنو کہ اوپر چڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بھی خوش آئے گا, بڑائی ہو رہی اللہ کی. جی ہاں. اور نیچے اترے تو سبحان اللہ, پاک ہے اللہ کی ذات, اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. ہاں اور عام حالت میں لا الہ الا اللہ, نیچے نہیں اوپر نہیں جا رہے ہیں, لا الہ الا اللہ. اور دوسری سنت کیا کہ سلام, کوئی ملے تو کہ سلام کرو. ہاں سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. الوادی بھی سلام بری من الکبر, کہ جو سلام میں شروعات کرنے والا وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. تکبر وہ گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تکبر اپنی بڑائی. تو سلام میں ابتدا کرنے والا کہ اس میں یہ بیماری نہیں پیدا ہوگی تکبر کی. یہ اس کی فضیلت ہے کہ سلام میں پہل کرو, سلام کرو, افشو السلام. جی ہاں تو یہ آسان سنت ہے سلام کرنا, کوئی تکلیف نہیں ہے. اوپر چڑھے اللہ اکبر, نیچے اترے سبحان. اور سنت ہے مسجد میں آنے جانے کی. یہ سنت ہے مسجد میں آنے جانے کی. یہ مشکل نہیں ہے لیکن اس کا اپنے آپ کو عادی بنائیں. اپنے آپ کو اس کا عادی بنا کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں ہیں؟ یہ 5. تو 5 مرتبہ مسجد میں آئے گا تو 25 مرتبہ سنتوں پر عمل کرے گا. جی ہاں 5 سنتیں ہیں نا. جی ہاں تو بسم اللہ پڑھے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور دانا پاؤں رکھے, دعا پڑھے اور اعتکاف کی نیت کرے. یہ 5 سنتیں ہیں مسجد میں آنے کی. تو 5 مرتبہ آئے گا تو 25 مرتبہ یہ سنتیں عمل میں آئے گی. کتنا آسان راستہ ہے. یہی تبلیغ کا مقصد ہے کہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر, آپ کی سنتوں پر آوے اور اس کی دوسروں کو دعوت دے میں اللہ کے راستے میں نکل کر. تو یہ زندگی پاکیزہ ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ پاکیزہ ہو گئی. ایک پاک زندگی دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. کہ ان کی زندگی پاک ہوگی پریشانیوں سے, فتنوں سے, گناہوں سے. جی ہاں کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. ایمان لائیں گے, نیک عمل کرتے رہیں گے تو ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. کتنی بڑی بات. گناہوں سے پاک, پریشانیوں سے پاک, دشمنیوں سے پاک, ہاں غفلتوں سے پاک زندگی دیں گے جینے کے لیے. یہ تو دنیا میں ہوگا کہ پاکیزہ زندگی ملے گی, اور آخرت میں کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو آخرت میں آئیں گے تو جتنا انہوں نے عمل کیا اس کا بڑا چڑھا کر اس کا ثواب دیں گے. تاجر کی طرح سے نہیں کہ حساب سے دے,
تاجر حساب سے دیتا ہے، اللہ بڑا چڑھا کر دے گا کہ 1 کے 10 کے بجائے 700 تک بڑھا دیں گے، اور جس سے کے اور بھی بڑا کر دیں گے، نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اس دعوت کا یہی مقصد ہے کہ زندگی میں ایمان اور یقین آوے اللہ کے وعدوں پر، اور عمل آوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ یقین آوے اللہ کے وعدوں پر کہ اللہ نے اس عمل پر یہ وعدہ کیا ہے، اس لیے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین آوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہمارا عمل بنے کہ عمل کا یہ طریقہ بتایا ہے، اس طرح کہنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ ہاں، تو زندگی میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے، ہاں، کہ پھر آدمی کامیاب ہوگا۔ اور نیت میں اخلاص، نیت میں کا کہ جو کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ کو دکھانے کے لیے کرے، اللہ کو لوگوں کے لیے نہیں۔ جی ہاں، تو اخلاص کے ساتھ کیا ہے کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ عمل میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ تھوڑا سونا ہے لیکن سونا ہے خالص تو وہ بہت ہے۔ جی ہاں، کہ وہ بہت ہے۔ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا۔ ہاں، تو عمل میں اخلاص پیدا کرنا، عمل میں طریقہ اختیار کرنا، یہ مقصد ہے اس کام سے کہ ایک مسلمان کی زندگی ایسی بنے، عمل والی، اخلاص والی، فضیلت والی، پھر دوسروں کو دعوت دے تو اس کی دعوت میں اثر بھی ہوگا۔ کیوں کہ وہ خود بھی پابند ہے اور اپنے بھائی کو بھی دعوت دے رہا ہے، تو بھائی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اپنے ساتھ بھی بھلائی کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو کرنا ہے اور سمجھ کے کرنا ہے۔ کاروبار آدمی سمجھ کے کرتا ہے نا، یہ ناسمجھی سے لوگوں کو دیکھا دیکھی کوئی کاروبار کرتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ دین کے کام کو دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں، وہ وضو کرتا ہے میں بھی وضو کر لوں، ہاں، کہ ایسا نہیں ہو کہ اس کام کا اس کا علم سیکھو، اس کی فضیلت بھی جانو، اس کا طریقہ بھی جانو، جو عمل کرو اس کی فضیلت جانو، اس کا طریقہ جانو، تاکہ تمہارا عمل قیمتی بن جائے۔ یہ اس دعوت میں ہے، یہ مزاج پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو۔ گھر میں بیٹھے تو یہ بات نہیں ملے گی، بلکہ گھر میں بیٹھ کے تو یہ کھویا ہے، گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ کھویا ہے اور فوت ہو گیا ہے۔ اس لیے باہر نکالتے ہیں، نکلو اور اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کی دعوت دو۔ اس کی دعوت دو گے تو دعوت دینے کی وجہ سے اپنے عمل پر پکے ہو جاؤ گے۔ جب آدمی کسی کی دعوت دے گا تو وہ اپنے عمل پر پکا ہو جائے گا۔ اس لیے جو چیز تمہارے عمل میں نہ ہو اس کی دعوت دو، تو وہ چیز تمہارے عمل میں آ جائے گی، اور تمہاری دعوت دینے سے دوسرے کے عمل میں آئے گی۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جو عمل تمہارے اندر ہے اس کی دعوت مت دو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں بھائیو تم بھی تہجد توڑو، کیا ایسا نہیں؟ جو چیز تیرے اندر نہیں ہے اس کی دعوت دے، تو پھر کہ اس کو تیری دعوت ملے گی اور تو اپنی دعوت کی وجہ سے اپنے عمل پر آ جائے گا۔ یہ فرماتے کہ جی جو کام نہیں اس کی اسی دعوت دو۔ میں تہجد نہیں پڑھتا مثال کو، تو میں تہجد کے لوگوں کو دعوت دوں، بھائی تہجد پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ بڑی مبارک عبادت ہے، پچھلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے، سن لو۔ جو یہ دعوت دے گا تو اس میں عمل آ جائے گا، اور دوسروں کو فضیلت معلوم ہوگی تو وہ عمل پر آئیں گے۔ تو دعوت یہ دونوں رخ سے فائدہ لیتا ہے، اپنی ذات سے آدمی قائم ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس کے لیے تیار ہو؟ آپ بتاؤ کون کون تیار ہیں ان کاموں کو سمجھنے کے لیے، ان فضیلوں کو سمجھنے کے لیے؟ ہماری آخری مجلس ہے، بولو۔ اور 4 مہینے نہیں دیے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ،
تشکیل بھائی والے اب تک ساتھی میرے تو 4 مہینے نہیں لگے اور اتنے فضائل ہیں اتنی برکتیں ہیں اور میرے تو اب تک 4 مہینے بھی نہیں لگے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے سامنے پوری بات آ گئی. جن ساتھیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ پہلی مرتبہ 4 مہینے کا ارادہ کرے. پاکستان بنگلہ دیش کے لیے پہلی مرتبہ 4 مہینے کا ارادہ کرے. جو نقد تیار ہے وہ تو نقد تیار اپنا نام لکھائے اور دوسرے ساتھی وقت تعین کر کے بھی بتائے. ماشاءاللہ پہلی مرتبہ 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ. بہت سارے ساتھی ایسے ہمارے ہیں جن کے دلوں میں بات آ رہی ہے, ارادے کر رہے, اپنے ارادوں کو ظاہر کرے. الحمدللہ سال کے آخر میں بھی ہماری جماعت جا رہی ہے پاکستان. جن ساتھیوں نے ارادہ کر لیا ہے, نام لکھا لیا ہے, وہ بھی کھڑے ہو کر دوبارہ نام لکھائے. ہمارے کافی نوجوان ساتھی بھی ہے, وہ بھی نام لکھائے. ماشاءاللہ کوئی ساتھی نہ رہ جائے. ماشاءاللہ ساتھی ہمت فرمائے, کھڑے ہو